کل مولانا مبنیات کی بحث ہم نے شروع کی تھی. صاحب کافیہ نے آپ کو بتلایا مبنی وہ ہے جو مناسب ہو مبنی الاصل کے، یعنی اس میں مبنی وہ ہے جس کی مناسبت ہو کس کے ساتھ؟ مبنی الاصل کے ساتھ. اور مبنی الاصل تین چیزیں ہیں مولانا، حروف ہیں، فعل ماضی ہے اور فعل امر ہے. تو یہ حروف اور فعل ہیں، کچھ اسم کوئی نہیں، لیکن جس اسم کی ان میں سے کسی کے ساتھ مناسبت آ گئی وہ بھی کیا بن جائے گا؟ مبنی. اور مناسبت سے ہر مناسبت نہیں مراد، میں نے بتلایا تھا کچھ خاص مناسبتیں مراد ہیں، یعنی ان کی جگہ پر وہ آ جائے، یا مولانا وہ ان کی طرح محتاج ہو جائے، یا وہ مبنی الاصل ان کے اندر چھپ جائے، اس کا معنی اس کے معنی ان کے اندر پایا جائے وغیرہ. بھائی صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ او وقع غیر مرکب، یا کیا ہو؟ واقع ہو اس حال میں کہ مرکب نہ ہو. بھائی مرکب نہ ہو یعنی ایسی ترکیب میں واقع نہ ہو جس کے اندر اس کا عامل بھی موجود ہو. سمجھ میں یا تو سرے سے مرکب ہی نہ ہو، یا مرکب تو ہو لیکن ایسی ترکیب میں ہو جس میں اس کا عامل نہ ہو. تو یہاں صاحب کافیہ نے دو شرطیں ذکر کی بھائی مبنی کے لیے. کیا پہلی شرط کیا؟ کہ وہ اس کی مناسبت ہو اسم کی کس کے ساتھ؟ مبنی الاصل کے ساتھ. اور دوسری شرط کیا ذکر کی؟ کہ وہ ترکیب ہی میں واقع نہ ہو، یا ترکیب میں تو ہو لیکن ایسی ترکیب میں نہ ہو جس میں اس کا عامل ساتھ ہو. بھائی تو دو شرطیں ہیں، تو آپ چاہے دونوں شرطیں پائی جائیں یا دونوں میں سے کوئی ایک شرط پائی جائے تو وہ اسم کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا. بھائی سمجھ میں آیا؟ اور پھر انہوں نے مبنی کا حکم آپ کو بتلایا کہ اس کا آخر بدلتا نہیں عوامل کے بدلنے سے، اور اس کے حرکتوں کے نام ضمہ، فتحہ، کسرہ ہیں، اور سکون کا نام وقف ہے. اور مبنی کے بتلایا تھا 8 قسمیں بتلائیں آپ کو. اور پھر ان میں سے ضمیر کی بحث کی. بھائی ضمیر کسے کہتے ہیں؟ جس کو متکلم کے لیے وضع کیا گیا ہو، یا مخاطب کے لیے وضع کیا گیا ہو، یا ایسے غائب کے لیے جس کا ذکر کیا ہو؟ مقدم ہو چکا ہو. اور یہ ذکر کا مقدم ہونا یا لفظاً ہوگا یا معنن ہوگا یا حکماً. لفظاً پھر دو قسم پر ہے، یا حقیقتاً مقدم ہوگا یا حکماً تقدیراً مقدم ہوگا. اور معنن بھی دو قسم پر ہے مولانا. معنن مقدم ہوگا اس کا ذکر کسی کلمے کے ضمن میں، یا سیاق کلام یا کوئی قرینہ اس پر کیا کر رہا ہوگا؟ دلالت کر رہا ہوگا. اور حکمن سے کیا مراد ہے؟ کہ اس کا مرجع حکمن مقدم ہو چکا. اس سے کیا مراد ہے؟ ضمیر شان اور ضمیر قصہ وغیرہ مراد ہے. اسی طرح ربا میں جو ضمیر آتی ہے. پھر انہوں نے بتایا تھا ضمیریں دو قسم پر ہے، متصل اور منفصل. اور پھر بتایا تھا کہ منفصل اسے کہتے ہیں جو مستقل بھی نفسی ہی ہو، یعنی اکیلی قائم رہ سکے، کسی اور کلمے کے ساتھ جڑنے کی محتاج. جبکہ متصل وہ ہے جو کہ اپنے وجود میں دوسرے کلمے کی محتاج ہوتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے کوئی اور کلمہ آئے اور یہ اس کلمے کے لیے کیا بن جائے؟ جز کی طرح بن جائے. جیسے ضربتو، تو یبتغون ضمیر اکیلی نہیں آئے گی، جب بھی آئے گی اس سے پہلے کیا آنا چاہیے؟ ضربہ کا لفظ ساتھ ملا ہوا ہونا چاہیے. صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو مستقل بھی نفس ہی جو ہے وہ الگ رہ سکتی ہے، اور غیر مستقل بھی نفس ہی الگ نہیں رہ سکتی. تو متصل جو ہے غیر مستقل ہے اور منفصل مستقل ہے. اور پھر بتایا تھا کہ یہ پھر مرفوع ہوگی ضمیر، یا منصوب ہوگی یا مجرور. اور مرفوع بتایا تھا وہ متصل بھی ہو سکتی ہے اور منفصل. منصوب جو ہے وہ بھی متصل بھی ہو سکتی ہے اور منفصل بھی. اور مجرور صرف کیا ہے؟ متصل ہے، منفصل نہیں. تو یہ 5 انواع پر ہو گئی بھائی، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل اور مجرور متصل. اور پھر سب کی گردانیں بھی بتلائیں تھی صاحب کافیہ نے بھائی. اور صاحب گردانوں کے ضمن میں جب مثالیں ذکر کی صاحب کافیہ نے تو آپ کو ایک اور عظیم فائدہ حاصل ہوا. کیا پتا چلا کہ ضمیر مرفوع متصل صرف کس سے ملا کرتی ہے؟ فعل سے.
اور ضمیر منصوب متصل وہ فعل کے ساتھ بھی ملا کرتی ہے اور حرف کے ساتھ بھی، جبکہ ضمیر مجرور متصل وہ کس کے ساتھ ملا کرتی ہے؟ اسم اور حرف کے ساتھ بھائی۔ فالمرفوع المتصل خاصة يستتر في الماضي للغائب والغائبة والمضارع للمتكلم مطلقا والمخاطب والغائب والغائبة وفي الصفة مطلقا۔ اب آپ کو بتلا رہے ہیں کہ یہ ضمیر کبھی بارز ہوا کرتی ہے اور کبھی ضمیر مستتر ہوا کرتی ہے۔ بارز ہوگی نظر آئے گی مولانا، سمجھ میں آیا بھائی؟ تلفظ ہوگا، اور کبھی کیا مستتر ہوگی، جیسے دیکھیے ضربہ کا اسناد جب اس میں ظاہر کی طرف نہ ہو تو پھر اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے، اور وہ ضمیر کیا ہے؟ مستتر ہے، پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے۔ اور کبھی وہ ضمیر کیا ہوگی؟ بارز ہوگی، نظر آئے گی مولانا، ظاہر ہوگی، کیا ہوگی؟ جیسے ضربتو کے اندر کیا ہے؟ تو وہ ضمیر بارز ہے، تو یہ ضمیر متصل جو ہے یہ بارز بھی ہو سکتی ہے اور مستتر بھی۔ اب یہ مستتر کن کن صیغوں میں آئے گی ضمیر، وہ صاحب قافیہ آپ کو بتلانے لگے ہیں۔ تو کہتے ہیں فالمرفوع المتصل خاصتاً، مرفوع متصل خاص طور پر یستتر فی الماضی، وہ مستتر ہوتی ہے کس کے اندر؟ ماضی میں۔ خاص طور پر کہا بھئی مرفوع متصل، مرفوع معلوم ہوا منصوب متصل بھی نہیں، مجرور متصل بھی، وہ دونوں کبھی مستتر نہیں ہوں گی، ہمیشہ بارز ہوں گی۔ صرف کون مستتر ہو سکتی ہے؟ مرفوع متصل مستتر ہو سکتی ہے، اس لیے کہ مرفوع متصل کس کے ساتھ جڑے گی؟ فعل کے ساتھ، اور یہ فعل کے لیے جز کی طرح ہوا کرتی ہے، تو لہذا اس میں کبھی مستتر بھی ہو جاتی ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھئی؟ خاصتاً کے لیے کیا بتلایا کہ منصوب متصل یا مجرور متصل وہ مراد ان میں استتار نہیں آئے گا۔ فالمرفوع المتصل خاصتاً، پس مرفوع متصل خاص طور پر یستتر فی الماضی، پوشیدہ ہوتی ہے، چھپتی ہے، فی الماضی، الف لام آیا ماضی پر، اور الف لام کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ کسی چیز کی جانب اشارہ کیا جاتا ہے، تو پوشیدہ ہوتی ہے اس ماضی میں، یوں ترجمہ کرنا ہے۔ ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مرفوع متصل خاص طور پر مستتر ہوتی ہے فی الماضی، اس ماضی میں، للغائبی، جو کس کے لیے ہو؟ غائب کے لیے ہو، او والغائبتی، اور غائبہ کے لیے ہو۔ وہ ماضی جو غائب کے لیے ہو والا نا، یعنی غائب سے کیا مراد ہے یہاں؟ واحد مذکر غائب، کیونکہ غائب کون سا صیغہ لائے؟ واحد کا صیغہ ہے، مذکر کا صیغہ ہے۔ صورت سمجھ میں آئی بھائی؟ تو کون سا مراد ہے؟ واحد مذکر، اور وہ کون سا صیغہ ہے؟ پہلا صیغہ ماضی کا، ضربہ، نصرہ، جمع، سمجھ میں آیا؟ سما، استخرج وغیرہ، جو بھی ماضی کے پہلے صیغے سارے مراد ہو گئے بھائی۔ وہ ماضی جو کس کے لیے ہو؟ غائب کے لیے، یعنی کون سا صیغہ؟ واحد مذکر غائب، پہلا صیغہ۔ والغائبتی، اور کون سا صیغہ؟ واحد مؤنث غائبہ کا صیغہ، یہ کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ چوتھا صیغہ۔ کون سا؟ چوتھا صیغہ۔ ان میں ضمیر مستتر ہوگی، کب؟ جبکہ ان کا اسناد اس میں ظاہر کی طرف نہ ہو۔ آپ نے پڑھا یا نہیں؟ ضربہ زیدن بھی کہہ سکتے ہیں، تو اب ضربہ کے اندر ضمیر ہے نہیں، جب زیدن آگے خود فاعل آ رہا ہے، ضربہ فاعل چاہتا تھا، زید آگے فاعل آ گیا، تو اب اس کے اندر ضمیر مستتر ہے نہیں۔ لیکن اگر زید آگے نہ آتا تو پھر ضربہ کے اندر کیا ماننی پڑتی؟ ضمیر ماننا پڑتی۔ صورت سمجھ میں آئی؟ اسی لیے میں نے کہا کہ ماضی غائب کے صیغے میں ضمیر مستتر ہوگی، جبکہ اس کا اسناد اس میں ظاہر کی طرف نہ ہو۔ اگر اس میں ظاہر کی طرف اسناد ہو پھر اس کے اندر ضمیر، صورت سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ اسی طرح غائبہ کے صیغے کے اندر بھی ضمیر ہوگی،
جیسے ضربت بھائی، اس کے اندر کیا ہے؟ کون سی ضمیر ہے؟ ہیا ضمیر. یہ جو تا آ رہی ہے یہ تانیث کی علامت ہے، یہ فاعل نہیں بھائی. صورت سمجھ میں آئی؟ یہ ضربت کے اندر تا کیا ہے؟ تانیث کی علامت. یہ صرف یہ بتلا رہی ہے کہ اس فعل کا اسناد مؤنث کی طرف ہو رہا ہے، مذکر کی طرف نہیں. تو ضمیر مستتر ہوگی اس ماضی کے اندر جو غائب کے لیے ہو، والغائبتی، اور غائبہ کے لیے. جی یاد رکھو پہلا اور چوتھا صیغہ ان کا فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے، باقی کسی کا فاعل اس میں ظاہر نہیں آ سکتا. ہمیشہ ضمیر آئے گی ان کے فاعل. کیا آئے گی؟ ضربہ، اس کا فاعل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی ضربہ زیدن آپ کہہ سکتے ہیں. اور اسی طرح ضربت ہے چوتھا صیغہ، اس کے اندر فاعل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور آگے فاعل اس کا اس میں ظاہر بھی. ضربت ہندن یوں بھی کہہ سکتے ہیں، اور ہندن ضربت. اب ضربت کے اندر کیا ہے؟ جب میں نے کہا ہندن ضربت، ضمیر آئے گی کیونکہ ہندن مقدم ہو گیا فعل پر، اور فاعل کا بھی فعل پر مقدم. معلوم ہوا ہے ضربت کے لیے فاعل چاہیے اور آگے تو کوئی فاعل آ نہیں رہا، معلوم ہوا اسی کے اندر کیا ہے؟ ضمیر. اسی طرح آپ نے کہا ضربہ زیدن، اب ضربہ کے اندر ضمیر نہیں کیونکہ زید آگے اس میں ظاہر آ رہا ہے. لیکن اگر آپ نے زید کو مقدم کر دیا اور یوں کہا زیدن ضربہ، تو اب زید بن گیا مبتدا، اب یہ فاعل نہ رہا کیونکہ فاعل کبھی فعل پر مقدم. تو اب ضربہ کے اندر ضمیر ہوگی، وہ فاعل کو چاہتا ہے ضربہ، اور وہ ضمیر ہوگی ہوا تھی جو کس کو لوٹے گی؟ زید کو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ تو کہتے ہیں لہذا پہلے اور چوتھے صیغے کا فاعل اس میں ظاہر آ سکتا ہے اور کسی صیغے کا فاعل آگے اس میں ظاہر نہیں آ سکتا، بلکہ انہی کے اندر کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی. تو کہتے ہیں مرفوع متصل خاص طور پر مستتر ہوتی ہے اس ماضی میں جو غائب کے لیے ہو اور غائبہ کے لیے، یعنی پہلا اور چوتھا صیغہ مراد ہے. المضارعی، اور اس کا عطف ماضی پر ہے، فی الماضی و فی اور مضارع کے اندر بھائی للمتکلمی، کس صیغے میں؟ وہ مضارع جو کس کے لیے ہو؟ متکلم کے لیے ہو. کس کے لیے ہو؟ مطلقاً، یعنی مطلقاً متکلم کے لیے، یعنی چاہے واحد متکلم کے لیے ہو چاہے متکلم محل غیر کے لیے ہو بھائی. صورت سمجھ، جسے آپ جمع متکلم کہتے ہیں، واحد متکلم کا صیغہ ہو چاہے، ان میں ہمیشہ ضمیر کیا ہوگی؟ مستتر ہوگی. اضربو، نضربو، اضربو کے اندر ہمیشہ کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہوگی؟ انا. نضربو کے اندر کون سی ضمیر چھپی ہوئی ہوگی؟ جی نحنو. نحنو. تو انا اضربو کے اندر الف فاعل نہیں، کبھی بھی یاد رکھنا. کیوں؟ اس لیے کہ الف تو اضربو فعل پر الف مقدم ہے اور کبھی فاعل فعل پر مقدم، یہ صرف متکلم کی علامت ہے. اور نضربو کے اندر نون مقدم ہے، یہ فاعل نہیں ہے. فاعل تو کبھی بھی فعل پر مقدم نہیں ہوتا، فعل کے بعد آیا کرتا ہے. تو اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ نضربو. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یاد رکھو بات ماضی میں اور بھی بات یاد رکھیں کہ باقی صیغوں کے اندر ہمیشہ ضمیر فاعل ہوگی. دیکھیے گردان میں ضربہ، اس کے اندر کیا ہو سکتی ہے؟ ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور آگے اس میں ظاہر بھی آ سکتا ہے. ضربہ ضربا، اس کے اندر ہمیشہ فاعل کیا ہوگا؟ الف. یہ الف کیا ہے؟ ضمیر ہے تثنیہ کی. ہما نہ کہنا بھائی، یہ الف خود کیا ہے؟ ضربا کے اندر ضمیر ہے فاعل، تثنیہ کی ضمیر ہے. یہ ضربو کے اندر فاعل کیا ہے؟ یہ واو فاعل کی ضمیر ہے. ہم کبھی نہ کہنا، ضربو کے اندر ہم ضمیر نہیں ہے بلکہ کون سی ہے؟ واو. اور یہ واو کون سی ضمیر ہے؟ جمع مذکر غائب کی. اور ضربت کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ہیا ضمیر ہے. یہ تا ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ صرف تانیث کی علامت ہے. ضربتا، اس کے اندر کیا فاعل ہے؟ الف فاعل ہے اور تا وہی تانیث کی علامت ہے. اور ضربنا، اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ نون ہے مولانا. سمجھ میں آیا؟
یہ جمع مؤنث کی علامت ہے، یہ ضمیر ہے. اور آگے ضربتا، اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ تا بھائی. ضربتما، اس کے اندر کون سی ضمیر؟ تما. ضربتم کے اندر تم ضمیر ہے. ضربتی کے اندر تیون ضمیر ہے. کیا ہے؟ یا تا کہہ لیں، الف با تا کی طرح تا ہے، تا ضمیر ہے. اور ضربتما، اس کے اندر پھر بھائی تما ضمیر. ضربتن کے اندر تنہ ضمیر ہے جمع مؤنث حاضر کی. اور ضربتو کے اندر تو ون ضمیر کہہ دیں یا تا کہہ لیں. کیا کہہ دیں؟ یاد رکھو یہ ضربتی، ضربتا، ضربتی، ضربتو، ان تینوں کے اندر فاعل کون ہے؟ تا ہے. کون سی ضمیر ہے؟ اس کو کیا کہیں گے؟ تا. تا عام نام ہے. ضربتو کی بھی تا، اس کو بھی تا ہے، یہ بھی تا ہے. ضربتی میں یہ بھی کیا ہے؟ تا. ضربتا میں بھی کیا ہے؟ تا. لیکن ہر ایک کا الگ الگ نام لینا ہے تو پھر یہ نہ کہنا کہ ضربتو میں تو ضمیر ہے، ضربتی میں تی ضمیر ہے، ضربتا میں تا ضمیر ہے. نہیں بھائی، نام لینا ہے تو نام کتنے حروف پر مشتمل ہوگا؟ 3 پر حروف پر مشتمل ہوگا. تو لہذا ضربتو کے اندر یوں کہیں تو ون ضمیر ہے. کیا ہے؟ تو ون ضمیر ہے. تو تا ضمیر پر کیا رہا ہے؟ ضمہ. اور تو ایک حرف ہے، اس کے ساتھ ضمے کے ساتھ مناسب کون سا حرف علت ہے؟ واو. تو 2 واو ملا دو. کیا بن گیا؟ تو ون. کیا بن گیا؟ اور ضربتی کے اندر بھائی تا کسرہ ہے اور کسرہ کے مناسب کیا ہے؟ یا. تو اس کے ساتھ 2 یا ملا دو. یہ کیا بن گئی؟ ضمیر. تیون ضمیر. اور تا کے ساتھ ضربتا کے اندر تا پر فتحہ ہے تو کیا لے آؤ؟ 2 الف. تو ثانی کس سے بدل جائے گا؟ حمزہ سے. تو کیا بنا؟ تا بھائی. کیا؟ تا. تو اگر عام نام لینا ہے تو یوں کہو تا فاعل ہے ان میں. کیا ہے؟ ضربتو میں بھی تا فاعل، ضربتی میں بھی تا فاعل، ضربتا میں بھی. یہ عام نام ہے، تینوں پر بولا جا سکتا ہے. اور اگر ہر ایک کا الگ الگ خاص نام لینا ہے تو ضربتو میں تو ون، ضربتی میں تیون، ضربتا میں تاون. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں والمضارع، اور مضارع کے اندر وہ مضارع للمتکلم، کس کے لیے ہو؟ متکلم کے لیے مطلقاً، یعنی چاہے واحد متکلم ہو چاہے متکلم مع غیر ہو. والمخاطبی، اور اسی طرح وہ مضارع جو کس کے لیے ہو؟ مخاطب کے لیے ہو. بھائی کون سا ہے مخاطب کے لیے؟ تضربو. کیا ہے؟ تضربو کے ساتھ آخر میں کوئی ضمیر ملی ہے؟ ضاد را با. یہ تو فعل کا ماتا ہے. اس کے بعد آگے کوئی اور حرف ملا ہوا ہے؟ نہیں. معلوم ہوا ضمیر مستتر ہوگی اس میں ہمیشہ. والغائبی، مضارع غائب کا صیغہ کون سا ہے؟ یضربو. یضربو. صورت سمجھ میں آئی؟ اور والغائبی کون سا صیغہ ہے؟ یضربو. یضربو کے آخر میں کوئی ضمیر ملی ہوئی ہے؟ نہیں. تو اس کے اندر یضربو میں ہمیشہ ضمیر ہوگی جب اس کا اسناد اس میں ظاہر کی طرف نہ ہو، ورنہ تو ضمیر اس کے اندر نہیں ہوگی. یضربو زیدن کہا، اب یضربو میں کوئی ضمیر ہے؟ نہیں. لیکن صرف زیدن یضربو کہا تو اب آگے فاعل نہیں آ رہا تو اس کے اندر ضمیر. والغائبتی، اسی طرح غائبہ، مضارع غائبہ بھائی کون سا ہے؟ تضربو. تضربو کے آخر میں کوئی ضمیر جڑی ہوئی ہے؟ نہیں. معلوم ہوا اس کے اندر ہمیشہ ضمیر مستتر ہوگی بشرطے کہ آگے اس کا فاعل اس میں ظاہر. تو تضربو میں ضمیر ہے، لیکن اگر کہا تضربو ہندن، اب تضربو میں ضمیر ہے؟ نہیں. تو تضربو میں ضمیر کب آئے گی؟ جبکہ آگے اس کا فاعل اس میں ظاہر نہ ہو. وفی صفت مطلقاً، جی. اور صفت کے اندر مطلقاً بھائی صفت کے صیغہ میں فاعل ہمیشہ ضمیر فاعل کی مستتر ہوگی جبکہ اس کا آگے فاعل اس میں ظاہر نہ ہو. صفت سے کیا مراد ہے؟ صفت سے صفت کے صیغے مراد ہیں، چاہے اس میں فاعل ہو، چاہے اس میں مفعول ہو، چاہے صفت مشبہ ہو، چاہے اس میں تفضیل ہو. اس میں فاعل کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا.
اس میں مفعول کس کا تقاضا کرتا ہے؟ نائب فاعل کا۔ صفت مشبہ کس کا تقاضا کرتی ہے؟ فاعل کا۔ اس میں تفضیل کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا۔ تو یہ چاروں صفت کے صیغے ہیں، لیکن یہ فاعل یا نائب فاعل کو چاہتے ہیں، ان کے بغیر نہیں آ سکتے۔ جیسے ضربا فاعل کے بغیر نہیں آ سکتا، ضربا نائب فاعل کے بغیر نہیں آ سکتا، اسی طرح ضارب، مضروب، اضرب، اور یہ اس میں تفضیل وغیرہ، اس میں یہ بھی کس کو چاہتے ہیں؟ صفت کے صیغے بھی ہمیشہ کس کو چاہتے ہیں؟ فاعل یا نائب فاعل کو چاہتے ہیں بھائی۔ ہاں وہ الگ بات ہے کہ صفت کے صیغوں میں عموماً آپ کو ضمیر فاعل، صفت کے صیغوں میں فاعل آپ کو عموماً نظر نہیں آئے گا، اس لیے کہ فاعل انہی کے اندر کیا ہوا کرتی ہے؟ ضمیر مستتر ہوا کرتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ اس پر آپ کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ ضربا، ضربو، یہ الف اور واو فعل کے اندر کیا بنائے تھے آپ نے؟ فاعل۔ تو ضاربن، ضاربانی، ضاربونا، اس کے اندر بھی کیا رہا ہے؟ الف اور واو۔ تو جب ضاربانی تثنیہ میں تو مستتر نہ رہی ضمیر، ضاربونا جمع کے اندر تو ضمیر مستتر نہ رہی، تو ضمیر بارز آ گئی، اور آپ تو ضمیر مستتر کی بات کر رہے ہیں۔ تو جواب یہ مولانا کہ یہ جو صفت کے صیغے جو ہیں ان کے اندر یہ جو الف اور واو آتے ہیں یہ فاعل کی ضمیریں نہیں ہیں، یہ صرف تثنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں۔ بھئی ضربا، ضربا یہ فعل کے اندر الف تو کیا ہے؟ ضمیر ہے۔ ضربو کے اندر یہ واو کیا ہے؟ ضمیر۔ فعل کے اندر تو یہ الف اور واو ضمیر ہیں، لیکن صفت کے صیغے ضاربانی اور ضاربونا کے اندر یہ الف اور واو فاعل کی ضمیریں نہیں، بلکہ یہ صرف کس چیز کی علامتیں ہیں؟ تثنیہ اور جمع کی۔ ضاربانی میں یہ الف تثنیہ کی علامت، ضاربونا میں یہ واو جمع کی علامت۔ دلیل کیا ہے اس بات کی؟ دلیل یاد رکھو بھائی، ہمیشہ یہ مسئلہ بھولے گا نہیں آپ کو۔ دلیل اس کی یہ کہ اگر یہ ضمیر ہوتی تو ضمیر کبھی بدلتی نہیں، کیونکہ ضمیر تو کیا ہے؟ مبنی ہے۔ لیکن یہی ضاربانی، ضاربونا کو دیکھیں، یہ ان میں الف اور واو بدل جاتے ہیں۔ حالت رفعی میں آپ کہتے ہیں ضاربانی، اور حالت نصبی جری میں کیا کہتے ہیں؟ ضاربینی۔ بھائی یہ دیکھا الف کس سے بدل گیا؟ یا سے۔ ضاربونا حالت رفعی میں واو کے ساتھ کہتے ہیں، حالت نصبی جری میں آپ کس کے ساتھ کہتے ہیں؟ ضاربینا۔ یہ واو کس سے بدل گیا؟ یا سے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ الف اور واو فاعل نہیں، ضمیر نہیں۔ اگر یہ ضمیر ہوتے تو ان میں کبھی کوئی تبدیلی نہ آتی۔ نیز دوسری دلیل یہ کہ اگر یہ فاعل ہوتے تو پھر صرف صفت کے صیغوں میں آیا کرتے، یہ اس میں جامد میں بھی آتے ہیں۔ رجلن اس میں جامد ہے، رجلانی اس میں بھی کیا آ گیا؟ الف۔ حالانکہ رجل کا لفظ کوئی فاعل کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل کا تقاضا ہی نہیں کرتا، پھر بھی اس میں الف آ رہا ہے۔ نیز الزیدون، دیکھو واو آ رہا ہے اس میں جامد کے اندر بھائی، حالانکہ زید کا لفظ فاعل کا تقاضا کرتا ہے؟ نہیں۔ صفت کے صیغے تو فاعل یا نائب فاعل کا تقاضا کرتے ہیں۔ ضارب کا معنی پٹائی کرنے والا، تو کوئی پٹائی کرنے والا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ مضروب کا معنی جس کی پٹائی کی گئی، تو کوئی مضروب چاہیے یا نہیں چاہیے؟ سمجھ میں آیا؟ ان کے لیے تو فاعل کی ضرورت ہوتی ہے، اس میں جامد کے لیے تو فاعل یا نائب فاعل کی ضرورت نہیں، لیکن ان میں بھی یہ الف اور واو آتا ہے۔ معلوم ہوا یہ دراصل ضمیریں نہیں ہیں، صرف تثنیہ اور جمع کی علامتیں ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی لیے کہا وفی صفت مطلقاً، صفت کے اندر مطلقاً ہمیشہ کیا ہوگی؟ مطلقاً کا کیا معنی؟ چاہے صفت کا صیغہ مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو، ان کے اندر ہمیشہ کیا چھپی ہوئی ہوگی؟ ضمیر مستتر ہوگی، بشرطے کہ آگے ان کا فاعل اس میں ظاہر نہ ہو۔ اگر اس میں ظاہر ہے پھر تو الگ بات ہے، لیکن بہرحال ان میں جو الف اور واو آتے ہیں وہ فاعل نہیں ہے، وہ تو صرف فاعل کی علامتیں ہیں، ضمیر تثنیہ جمع کی علامتیں ہیں بھائی۔ یہاں تک بات سب کو سمجھ میں آ گئی؟ اب یہاں ایک قیمتی ترکیب کا ضابطہ آپ کو بتلا دوں بھائی، یاد رکھو، میں کہتا ہوں انا ضاربن، انت ضاربن، ہوا ضاربن،
میں نے کہا ہوا ضاربن، کیا ترکیب آپ کریں گے؟ ہوا مبتدا، ضاربن صیغہ اس میں فاعل، اور اس میں فاعل کے لیے کیا چاہیے؟ فاعل، تو اس کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ ہوا ضمیر غائب کی، کیونکہ اس کو کس سے ہم نے جوڑنا ہے؟ غائب سے ہی جوڑنا ہے، تو ضمیر بھی غائب کی نکالی بھائی۔ تو صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ خبر ہوئی، کس کے لیے؟ ہوا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ تو یاد رکھو یہ صفت کے صیغے کو جس کے لیے خبر بنائیں گے اس کے مطابق اس میں ضمیر نکالیں گے۔ اگر اس کو غائب کے لیے خبر بنا رہے ہیں تو غائب کی ضمیر نکالیں گے، اگر اس کو متکلم کے لیے خبر بنا رہے ہیں تو متکلم کی ضمیر نکالیں گے، اگر مخاطب کے لیے خبر بنا رہے ہیں تو کون سی ضمیر نکالیں گے؟ مخاطب کی۔ اب میں کہتا ہوں آپ بتائیے، انا ضاربن، انا، اب ضاربن کے اندر کون سی ضمیر ہوگی؟ انا کی ضمیر ہوگی۔ سمجھ میں آیا؟ ترکیب یوں ہوگی، انا مبتدا، ضاربن صیغہ اس میں فاعل، اور اس میں فاعل کس کا تقاضا کرتا ہے؟ فاعل، اور فاعل آگے کوئی آ رہا ہے؟ نہیں، معلوم ہوا اسی کے اندر کیا چھپی ہوئی ہے؟ ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور کون سی ضمیر نکالیں گے؟ انا۔ کون سی ضمیر؟ انا، اس لیے کہ یہ ضاربن کس کی خبر بن رہا ہے؟ متکلم کی ضمیر کے لیے خبر بن رہا ہے، تو ضمیر بھی کون سی نکالیں گے؟ متکلم والی نکالیں گے۔ تو ضاربن صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر انا کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ۔ اب میں مخاطب کی ضمیر لاتا ہوں، انت ضاربن، اب ضاربن کے اندر کون سی ضمیر ہے؟ انتا ہے، کیا ہے؟ انتا، تو کیونکہ اس کو ہم خبر ہم نے کس کے لیے بنایا؟ انتا کے لیے، تو ترکیب کیسے ہوگی؟ انتا مبتدا، ضاربن صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر انتا ضمیر اس کا فاعل، اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر یہ انتا کے لیے کیا ہوئی؟ خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ بات سمجھ میں آئی؟ معلوم ہوا غائب کے لیے کون سی ضمیر نکالیں گے؟ غائب کی۔ متکلم کے لیے کون سی ضمیر نکالیں گے؟ متکلم کی، اور مخاطب کے لیے مخاطب کی۔ اب دیکھیے، اب آپ مجھے بتلاتے جائیے، ہما ضاربانی، کیا ترکیب ہوگی؟ ہما مبتدا، ضاربانی صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہما ضمیر یا یہ الف ضمیر؟ ہما ضمیر، یہ الف تو ضمیر اس کے اندر نہیں، ہما ضمیر فاعل بھائی، تو یہ اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ ہو کر ہما کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جی آپ آگے چلیے، انتما ضاربانی، اب ضاربانی میں کون سی ضمیر؟ انتما۔ نحن ضاربونا، اس میں کون سی ضمیر؟ نحن بھائی، نحن ضاربونا میں کون سی ضمیر بھائی؟ نحن ہے بھائی۔ اور آگے کیا بھائی؟ جمع، ہم ضاربونا، اب ضاربونا میں کون سی ضمیر؟ ہم۔ انتم ضاربونا، اب کون سی ضمیر ضاربونا میں؟ انتم۔ اور نحن ضاربونا، اب کون سی ضمیر اس میں؟ نحن ہے بھائی، نحن بھائی۔ اسی لیے کہا وفی الصفت مطلقاً، صفت کے اندر مطلقاً ضمیر مستتر ہوگی، چاہے مفرد ہو، چاہے تثنیہ ہو، چاہے جمع ہو، چاہے مذکر ہو، چاہے مؤنث ہو۔ وَلَا يَسُوغُ الْمُنْفَصِلُ إِلَّا لِتَعَذُّرِ الْمُتَّصِلِ وَذَلِكَ بِالتَّقْدِيمِ عَلَى عَامِلِهِ أَوْ بِالْفَصْلِ لِغَرْضٍ، اور جائز نہیں ہے، وَلَا يَسُوغُ أَيْ لَا يَجُوزُ، اور جائز نہیں ہے منفصل ضمیر إِلَّا لِتَعَذُّرِ الْمُتَّصِلِ، مگر متصل، ضمیر متصل کے متعذر ہونے کے وقت بھائی، جس وقت کیا ہو جائے ضمیر متصل کا لانا ممکن نہ رہے۔ بھائی یاد رکھو، کلام عرب میں اصل ہے ضمیر متصل، کس کو لایا جائے بھائی؟ ضمیر متصل، کیونکہ کلام کو مختصر ہونا چاہیے، خیر الکلام ما قل و دل، بہترین کلام وہ ہے جو قلیل ہو اور دلالت کرے پوری طرح، تو لہذا اختصار کس صورت میں آتا ہے بھائی؟ ضمیر متصل مختصر ہوتی ہے یا منفصل مختصر ہوتی ہے؟ متصل کیا ہوا کرتی ہے؟
مختصر، تو لہذا جب تک متصل سے کام چل سکتا ہو ضمیر منفصل کا لانا جائز۔ ہاں ایسا مقام آ گیا کہ ضمیر متصل کا لانا ممکن ہی نہ رہا تو پھر کون سی ضمیر لائیں گے؟ منفصل۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ اصل کیا ہے، کس کو لایا جائے؟ ضمیر متصل کو۔ اگر متصل لانا ممکن نہ رہے پھر کس کو لائیں گے؟ ضمیر، یہی بات کر رہے ہیں۔ وَلَا يَسُوغُ، اور جائز نہیں ہے، المنفصل ای ضمیر المنفصل، ضمیر منفصل کا لانا، الا لتعذر المتصل، مگر ضمیر متصل کے ممکن نہ ہوتے ہوئے، ممکن نہ ہونے کی وجہ سے۔ وَذَلِكَ، اور وہ جو تعذر ہوگا کس وجہ سے ہوگا؟ کیوں متصل کا لانا ممکن نہیں ہوگا؟ کہتے ہیں ان وجہوں سے ہوگا، کچھ وہ صاحب کافیہ وہ وجہ بتا رہے ہیں بھائی۔ وَذَلِكَ بِالتَّقْدِيمِ عَلَى عَامِلِهِ، بسبب اپنے عامل پر مقدم ہونے کے۔ اور وہ ضمیر متصل کا لانا ممکن نہیں ہوگا بسبب ضمیر کے اپنے عامل پر، ضمیر اپنے عامل پر مقدم ہو گئی بھائی، تو اب مجبوراً کون سی ضمیر لانا پڑے گی؟ منفصل لانا پڑے گی، متصل، کیونکہ متصل پہلے آتی ہے عامل کے ساتھ، عامل سے پہلے ہوتی ہے یا عامل کے بعد اس کے ساتھ آ کر جڑتی ہے؟ ضربہ، ضربہ، یہ الف پہلے جڑ گیا یا ضربہ کے ختم ہونے کے بعد اس کے ساتھ جڑا؟ ضربہ پورے ہو گئے تو اس سے آگے ضمیر آئی، ضربو، ضاد را با پورے ہوئے تو پھر اس کے بعد کیا جڑا ساتھ آگے؟ واو۔ تو جو ضمیر جڑتی ہے وہ بعد میں جڑتی ہے، آخر کی جانب جڑتی ہے، شروع میں نہیں جڑے گی، شروع میں نہیں جڑے گی۔ تو اب ایسا مقام آ گیا کہ کسی وجہ سے آپ کیا چاہتے ہیں، اس ضمیر کو میں عامل پر کیا کر دوں؟ مقدم کر دوں۔ جب آپ ضمیر کو عامل پر مقدم کریں گے تو ضمیر عامل پر مقدم ہو گئی، اب اس کے جڑنے کی کوئی صورت ہے؟ کیونکہ متصل تو بعد میں جڑا کر دیا اور یہ ضمیر تو کیا ہو گئی؟ مقدم ہو گئی، اور جب مقدم ہوئی تو اب مجبوراً متصل نہیں لائیں گے، کون سی لائیں گے؟ منفصل لائیں گے۔ صورت سمجھ میں آئی؟ ایک صورت یہ۔ وَذَلِكَ بِالتَّقْدِيمِ عَلَى عَامِلِهِ، اور وہ بسبب مقدم کرنے کے ہے عَلَى عَامِلِهِ، اپنے عامل پر۔ بھائی صاحب کافیہ ساتھ ساتھ مثالیں بھی ذکر کریں گے، 1.5-2 سطر بعد دیکھیں آگے آ رہا ہے مثلو یا نحو ایاک ضربت، آ رہا ہے یا نہیں بھائی؟ یہ ہے پہلی مثال۔ اصل میں تھا دیکھو ضربت کا، میں نے آپ کی پٹائی کی، کاف ضمیر کیا تھی؟ مفعول، اور متصل ہے، اور اصل بھی کیا ہے، کس کو لایا جائے؟ متصل۔ لیکن میں کلام کے اندر حصر پیدا کرنا چاہتا ہوں، تخصیص کرنا چاہتا ہوں، اور تخصیص کے لیے ضروری ہے کہ اب میں کیا کر دوں؟ ضمیر کو مقدم کر دوں، کاف ضمیر کو کیا کر دوں؟ ضربت کا معنی تو ہے میں نے آپ کی پٹائی کی، کوئی تخصیص نہیں ہے، لیکن میں بتلانا چاہتا ہوں کہ میں نے آپ ہی کی پٹائی کی ہے، تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اس معمول کو کیا کر دیا جائے؟ عامل پر مقدم کر دیا جائے۔ تو جب مفعول مقدم ہو جائے گا تو کون سا معنی آ جائے گا؟ تخصیص والا۔ تو تخصیص کا معنی ادا کرنے کے لیے میں ضمیر کو مقدم کر دیتا ہوں، اور جب مقدم کر دیا تو اب ضمیر متصل لانے کی صورت ہے، میں کہہ سکتا ہوں کا ضربت، جی کا تو متصل ہے، وہ تو اکیلی آتی ہی نہیں ہے، تو اب مجبوراً اس کو کس سے بدلنا پڑے گا؟ منفصل ایاک سے، ایاک ضربت، میں نے آپ ہی کی پٹائی کی ہے۔ ایاک ضربت کا کیا معنی ہوگا؟ میں نے آپ ہی کی پٹائی کی ہے، آپ ہی کی پٹائی، یعنی میں نے اپنی ضرب کو آپ کی ذات میں بند کر دیا، کسی اور کی میں نے پٹائی نہیں کی۔ تو دیکھا ضربت کا معنی کیا تھا؟ میں نے آپ کی پٹائی کیا، کوئی حصر تھا؟ کوئی حصر نہیں تھا، لیکن اب آپ کیا فائدہ دینا چاہتے ہیں؟ حصر کا فائدہ دینا چاہتے ہیں، اور حصر کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اس کو مفعول کو مقدم کریں گے۔ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ میں نے آپ ہی کی پٹائی کی ہے، تو اس کے لیے ایاک کو کیا کیا؟ کاف ضمیر کو مقدم کیا، جب مقدم کیا تو اتصال کی کوئی صورت نہیں، جب اتصال کی کوئی صورت نہیں تو اس کو کیا کرنا پڑا؟ منفصل لانا پڑا، ایاک ضربت کہا۔ یہ ایک کی مثال۔ آگے آ رہا ہے او بالفصل لغرض،
یا بسبب فصل کرنے جدا کرنے کے، لغرض کسی غرض کے، بھائی کسی غرض کی وجہ سے کیا ہے مقدم کرنے کی وجہ سے، بھائی کسی غرض کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں ضمیر کو متصل کے بجائے کیا لانا پڑتا ہے آپ کو منفصل. جیسے آگے مثال دیکھیے، وما ضربک الا انا، وما ضربک الا آپ کی پٹائی نہیں کی مگر میں نے، یعنی آپ کی پٹائی صرف میں نے کی ہے. آپ کی پٹائی، اب یہاں پر ما اور الا کے ذریعے آپ حصر لانا چاہتے تھے اور ما الا کے ذریعے حصر لا رہے ہیں، تو فاعل کو کس کے بعد ذکر کرنا چاہتے ہیں جی الا کے بعد. فاعل کو کس کے بعد لانا چاہتے ہیں کہ آپ بتلانا چاہتے ہیں کہ پٹائی کرنے والا صرف میں ہوں، آپ کی پٹائی کرنے والا صرف میں ہوں، تو فاعل کی فاعلیت کے اندر حصر لانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ فاعل کو کس کے بعد ذکر کیا جائے الا کے بعد. اور جب الا کے بعد فاعل کو ذکر کریں گے تو فعل پہلے ہوا، فاعل الا کے بعد ہوا، تو اب اتصال کی کوئی صورت ہے؟ اب اتصال کی صورت نہیں، درمیان میں الا آ رہا ہے، تو مجبوراً کون سی ضمیر لانا پڑے گی منفصل. اسی لیے انا لے آئے. یاد رکھو یہ انا اس ترکیب میں فاعل ہے ضربہ کے لیے. ما ضربک الا انا، یہ انا کیا بن رہا ہے ضربہ کے لیے فاعل بن رہا ہے. فاعل بھائی آپ کے ذہن میں اشکال آئے گا کہ یہ انا ضربہ کے لیے کیسے فاعل بن گیا؟ ضربہ تو صیغہ ہے غائب کا، اور انا تو کون سی ہے ضمیر متکلم، لہذا یہ اس ضربہ کے لیے کیسے فاعل بن گئی؟ تو جواب یہ مولانا کہ دراصل انا فاعل نہیں، فاعل یہاں محذوف ہے، مستثنی منہ. اصل میں تھا وما ضربک احد الا انا، آپ کی کسی نے نہیں پٹائی کی سوائے میرے، تو اصل فاعل تھا احد، وہ مستثنی منہ تھا، اس کو حذف کر دیا گیا، اور جب اس کو حذف کیا تو اب ضربہ فاعل چاہتا تھا، انا کو اب اس کا کیا بنا دیا گیا فاعل بنا دیا گیا. صورت سمجھ میں آئی؟ تو اصل فاعل کون ہے احد. ایک جواب. اشکال کیا ہوا کہ ضربہ کے لیے انا کو آپ کیا بنا رہے ہیں فاعل؟ یہ تو درست نہیں، کیونکہ وہ غائب کا صیغہ ہے ضربہ، اور انا تو کون سی ضمیر ہے؟ پہلا جواب میں نے کیا دے دیا کہ دراصل انا فاعل نہیں، فاعل تو یہاں پر محذوف ہے، لیکن چونکہ وہ حذف ہو گیا تو اب ہم نے کس کو فاعل بنا دیا انا کو. دوسرا جواب کہ بھئی یہ انا ضمیر منفصل ہے، اور ضمیر منفصل کس کے درجے میں ہوا کرتی ہے؟ اس میں ظاہر. کس کے درجے میں ہوتی ہے؟ اس میں ظاہر. اور میں نے بتایا تھا اس میں ظاہر، جی اس میں ظاہر. تو جب یہ اس میں ظاہر کے درجے میں ہے، اور ضربہ کے لیے ضربہ زیدن کہنا صحیح ہے یا صحیح نہیں تھا؟ صحیح تھا. تو ضربہ کے لیے اس میں ظاہر جب فاعل آ سکتا ہے تو یہ انا ضمیر منفصل یہ بھی تو کس کے درجے میں ہے؟ اس میں ظاہر، لہذا یہ بھی اس کے لیے فاعل بن سکتی ہے. یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. تیسری بات بھائی، وہ مقامات چل رہے ہیں جہاں متصل کا لانا ممکن نہیں تو منفصل لانا پڑے گی ضمیر، او بالحذف، یا کس سبب سے؟ بسبب حذف کرنے. کس کو حذف کرنے؟ عامل کو. عامل کو آپ نے حذف کر دیا. جب عامل کو حذف کر دیا تو اب اتصال کی کوئی صورت ہے؟ عامل تو حذف ہے، ضمیر تو مذکور ہے، اور مذکور کو محذوف سے جوڑا جا سکتا ہے نہیں، لہذا اب متصل نہیں لا سکتے. کون سی لانا پڑے گی؟ منفصل. جیسے دیکھیے وَإِيَّاكَ وَالشَّرَّ، إِيَّاكَ وَالشَّرَّ یہ تحذیر ہے، آپ نے پڑھا تھا إِيَّاكَ وَالْأَسَدَ جیسے. تو إِيَّاكَ وَالشَّرَّ اصل میں کیا تھا؟ اتقی نفسک، اتقی نفسک والشر، اتقی نفسک والشر. تو یہاں پر عامل حذف ہو گیا، تو اب کاف ضمیر متصل لانے کی کوئی صورت نہیں، لہذا اس کو کون سی ضمیر لانا پڑی؟ یہاں منفصل لانا پڑے گی. او بکون العامل معنویاً، یا عامل کے معنوی ہونے کی وجہ سے. عامل کیا ہوا کرتا ہے؟ معنوی ہوتا ہے، اور جب عامل معنوی ہو تو آپ ضمیر تو ہے لفظ اور عامل ہے معنی،
تو عامل لفظ کو معنی سے جوڑا جا سکتا ہے بھائی؟ کوئی صورت ہے نہیں، تو اب اتصال کی کوئی صورت نہیں، لہذا کون سی ضمیر لانی پڑے گی؟ منفصل لانا پڑے گی. جیسے انا زیدن، انا مبتدا، زیدن اس کی خبر، اور یہ مبتدا خبر ہے، اور مبتدا میں عامل کون ہوا کرتا ہے؟ ابتدا، اور ابتدا کیا ہے؟ عامل معنوی ہے. اور اب عامل معنوی جب انا میں عامل ہے تو انا کو عامل سے ہم جوڑ سکتے ہیں؟ یہاں جوڑنے کی کوئی صورت نہیں، کیونکہ وہ معنی ہے اور انا لفظ ہے، اور لفظ کو معنی کے ساتھ جوڑنا ممکن نہیں. جب اتصال کی کوئی صورت نہ رہی، اتصال ممکن نہ رہا، تو کون سی ضمیر لائے؟ ضمیر منفصل. او حرفن، یا عامل کیا ہو؟ حرف ہو. والضمیر مرفوع، اس حال میں کہ ضمیر کیا ہو؟ مرفوع ہو. عامل حرف ہو اور وہ جو ضمیر ہے معمول وہ کیا ہو؟ مرفوع ہو. جیسے اگلی مثال ہے وما انت قائما، ترکیب یہ ہے ما مشابہ بلیسا، انت مرفوع ہے اس کا اسم، قائما منصوب اس کے خبر. ما مشابہ بلیسا اپنے اسم اور خبر سے مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ خبریہ. تو انت لے کر آئے، ضمیر مرفوع لے کر آئے، ضمیر مرفوع منفصل لے کر آئے، متصل نہیں لا سکتے. کیوں نہیں لا سکتے؟ اس لیے کہ ضمیر متصل جو ہے وہ صرف کس کے ساتھ؟ ضمیر مرفوع متصل صرف کس کے ساتھ جڑا کرتی ہے؟ فعل کے ساتھ. اور تو یہاں تو عامل ہے حرف، تو حرف کے ساتھ ضمیر مرفوع متصل جڑ ہی نہیں سکتی. تو اب مجبوراً کس کو لانا پڑا؟ ضمیر منفصل کو لانا پڑا. چلیے بس کرتے ہیں بھائی، کل پڑھیں گے انشاءاللہ. چلیے هذا هو المرام والله اعلم بحقیقت الکلام.